بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، رمضان المبارک کے مہینہ میں قرآن پاک کی تلاوت سال کے عام مہینوں سے کئی گنا زیادہ کی جاتی ہے۔ ہر مسلمان مرد، عورت اور بچے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا رمضان میں ایک مرتبہ کم از کم قرآن پاک ضرور مکمل ہو جائے، یعنی ہر ایک مرتبہ مکمل قرآن پاک کی تلاوت ضرور کر لیں۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب آپ قرآن پاک کو مکمل کر چکیں تو آپ کو کون سے دو کام کرنے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ نہیں جانتے قرآن پاک کو مکمل کرنے کے بعد کیا 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 جاتا ہے، یعنی اس کو مکمل کرنے کے بعد ہمیں کون سا قدم اٹھانا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی قرآن پاک کو مکمل کرتے تو کیا عمل فرماتے تھے؟ اگر آپ یہ تمام معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے ناظرین، قرآن لفظ قرات سے نکلا ہے اور قرات کے معنی ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن پاک وہ مقدس کتاب ہے جو کل کائنات میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ عام دنوں میں بھی جب مسلمان صبح سویرے فجر کے وقت اٹھتا ہے تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، چاہے وہ تلاوت ایک سورت کی ہو یا چند آیات کی۔ جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کر لیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے آگے آج کی صبح کی حاضری لگا دی، اور اس سے دل کو بھی ایک اطمینان سا حاصل ہوتا ہے۔ تمام اسلامی گھروں میں مائیں اور باپ یعنی والدین تمام اپنے بچوں کو اٹھاتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، کیونکہ اس تلاوت کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ اجر رکھا ہے۔ رمضان المبارک وہ مقدس مہینہ ہے جس میں مسلمان ہر چھوٹی بڑی نیکی کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ رمضان میں 5 وقت کی نماز کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت پر بھی بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ تمام اسلامی گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت تمام نمازوں کے ساتھ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ اس مہینہ مبارک میں قرآن پاک کو مکمل پڑھا جا سکے۔ پیارے ناظرین، رمضان المبارک میں جب آپ کا قرآن پاک مکمل ہو جائے، جب آپ قرآن پاک کو مکمل کر لیں تو ختم قرآن پر آپ 2 کام ضرور کریں۔ یہ 2 کام ہمیں ضرور کرنے چاہیے، وہ کام جو حدیث پاک سے بھی ثابت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقے پر ختم قرآن کرتے ہوئے آپ کے اصحاب ختم قرآن پر یہ ضرور کرتے تھے۔ وہ کون سے 2 کام ہیں آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسا نہیں کرتے، یعنی کہ لوگ اس بات کو جانتے ہی نہیں کہ ختم قرآن کا صحیح طریقہ کیا ہے اور قرآن پاک مکمل ہونے پر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پیارے ناظرین، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں قیامت کے کثرت کے ساتھ مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کا ایک خاص تعلق رمضان کے ساتھ ہے۔ زیادہ تلاوت قرآن مجید کی رمضان میں ہی کی جاتی ہے۔ وہ لوگ بھی قرآن مجید ختم کر لیتے ہیں جو پورا سال قرآن مکمل نہیں کر پاتے۔ کوئی 1 کرتا ہے تو کوئی 2 کرتا ہے، کوئی 3 قرآن پاک بھی مکمل کر لیتا ہے۔ پیارے ناظرین، جب آپ کا قرآن پاک مکمل ہو تو قرآن پاک مکمل ہونے پر آپ نے یہ 2 کام ضرور کرنے ہیں۔ وہ کون سے 2 کام ہیں؟ سب سے پہلی بات، جب آپ قرآن پاک مکمل کریں تو ختم قرآن کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے،
بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے ہی قرآن مجید کی آخری سورت انہوں نے تلاوت کی، جس طرح کے قرآن مجید کی آخری سورت سورۃ الناس ہے اور اس کی تلاوت یوں ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ جیسے ہی قرآن پاک کی یہ صورت مکمل کی تو وہ قرآن پاک کو بند کر کے رکھ دیں گے۔ یہ طریقہ ختم قرآن کا نہیں ہے۔ ختم قرآن کا صحیح طریقہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں فرماتے تھے، جب وہ ختم قرآن کا وقت آتا تو قرآن پاک کو مکمل کرتے، یعنی سورۃ الناس پڑھتے، تو پھر قرآن پاک کو دوبارہ سے اس کا آغاز کرتے، یعنی دوبارہ سے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر کے اس سے شروع کرتے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں ہے، ایک شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، میں بہت تیزی سے قرآن پاک پڑھتا ہوں اور ایک رات میں مکمل کر لیتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے نزدیک یہ بہتر ہے کہ میں سورت بقرہ، سورت ال عمران کو ترتیل کے ساتھ پڑھوں، بجائے اس کے کہ میں تیزی کے ساتھ پورا قرآن مکمل کر لوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، پیارے ناظرین، یہ جان لیجئے، قرآن پاک کو تیزی کے ساتھ پڑھنا، اس سوچ کے ساتھ کہ میں قرآن پاک کو جلدی جلدی مکمل کر لوں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن پاک کو باقاعدہ ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے، جس میں ہر لفظ کی مکمل ادائیگی ہو، یعنی قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنا لازمی ہے، جس سے پوری بات واضح ہو جائے۔ پیارے ناظرین، قرآن پاک کا ایک ایک حرف ادا کرنے سے اللہ تبارک و تعالی 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں گے تو اس کو اچھی ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا زیادہ اجر دیں گے۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو ارشاد فرما رہے تھے کہ جب تم قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس پڑھ لو، یعنی قرآن مجید کی آخری سورت کو مکمل کر لو، تو اسے آخری آیت نہ بناؤ، یہ آخری آیت نہیں بلکہ الحمدللہ رب العالمین یعنی سورۃ الفاتحہ سے دوبارہ آغاز کرو اور قرآن کو شروع کرو، کیونکہ اس طرح قرآن کے شروع اور آخر کو جوڑا جاتا ہے۔ یعنی ختم قرآن کا صحیح طریقہ یہ ہے، جیسے ہی آپ سورۃ الناس کو مکمل کر لو تو سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرو، قرآن پاک کی تلاوت ختم نہ کرو بلکہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرو، اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت مکمل کرنے کے بعد سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیات کی تلاوت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے، ایک روایت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ الناس کی تلاوت کرنے کے بعد سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے اور سورۃ بقرہ کی پہلی 5 آیات کی تلاوت فرماتے تھے۔ اب بھی آپ اپنی جگہ سے ہٹتے، یعنی دوبارہ سے قرآن مجید کو آپ نے شروع کر کے سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے۔ ختم قرآن کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ سورۃ الناس آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کی طرف لوٹیں، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیات کی تلاوت کریں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذی یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ
والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرات هم یوقنون اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ یہاں تک آپ نے تلاوت ضرور کرنی ہے۔ پہلا کام تو یہ ہے، ختم قرآن کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس کے بعد دوسرا کام آپ نے جو کرنا ہے وہ ختم قرآن پر دعا ہے۔ ایک تو وہ دعا جو قرآن پاک مکمل ہونے کے بعد آخر میں لکھی ہوتی ہے وہ آپ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے جو بھی آپ کی زبان یعنی جو بھی آپ بولتے ہیں، پنجابی، اردو، ہندی، انگلش یا کوئی بھی زبان آپ بولتے ہیں، تو آپ اس زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، کیونکہ یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اس طرح کے حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام جب ختم قرآن کرتے، قرآن مجید کوئی شخص رات میں قرآن ختم کرتا تو فرشتے صبح تک اس کے لیے دعا کرتے، اور اگر دن میں ختم کرتا تو شام تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جو شخص ختم قرآن کرتا ہے اس وقت فرشتے بھی دعا میں شامل ہوتے ہیں، تو ختم قرآن پر دعا کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا کیسے مانگے؟ آپ اپنی فیملی ممبرز کو جمع کریں، اور جو بچے، بوڑھے، گھر میں جو بھی موجود ہیں سب کو جمع کر کے بیٹھ کر دعا کی جائے۔ جیسے کہ پہلے درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد پھر جو بھی آپ کو عربی دعائیں یاد ہیں وہ پڑھ لیں، سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں اور دعائیں پڑھ لیں جو بھی آپ کو یاد ہے۔ اس کے بعد اپنی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے اور کہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ جو تو نے مجھے توفیق عطا فرمائی، تیری توفیق نے مجھے اس قابل بنا دیا کہ میں نے آج قرآن پاک کو مکمل کیا۔ اے اللہ، اگر پڑھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میرے مالک اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما۔ دنیا اور اس پر جو تو نے مجھے ثواب عطا فرمایا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توفتاً پیش کرتی ہوں یا کرتا ہوں، تو میرے اللہ اس کو قبول و منظور فرما۔ لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ پیارے ناظرین کہ اپنے مرحومین کو یاد رکھنا نہ بھولیں۔ آپ کی دعائیں ہیں، جو بھی آپ مانگنا چاہتے ہیں وہ اللہ سے مانگ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا ضرور سنے گا، کیونکہ یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور قبول فرماتا ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا کچھ یوں ہے کہ کاغذ پر لکھ کر میں نے قرآن پاک مکمل کر لیا، امام صاحب کو بھیج دیتے ہیں کہ قرآن پاک مکمل ہو گیا، اس کو بخش دیں۔ پیارے ناظرین، قرآن بخشنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ قرآن پاک کو کیسے بخشا جائے ذرا غور سے سنیے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم قرآن پاک کو نہیں بخشیں گے تو ہمیں اس کا ثواب نہیں ہوگا۔ پیارے ناظرین، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے تو یہ سوچ کر کریں کہ اگر ایک ایک حرف پڑھیں گے تو اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، یعنی آپ کو 10 گنا اس کا ثواب دے گا۔ جو بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کا ثواب ضرور دیتے ہیں۔ ہاں، اگر بخشنے کی بات کی جائے تو قرآن پاک کو بخشنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہاتھ اٹھائیں اور اللہ سے کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں عقیدتاً، توفتاً، نذرانتاً پیش کرتی ہوں یا کرتا ہوں، اسے قبول و منظور فرما۔ اس میں جو کوئی بھی غلطی ہو گئی، وہ غلطی جو قصدن کی گئی یعنی جان بوجھ کر کی گئی، وہ غلطی جو بھول میں ہو گئی، تو میرے مولا معاف فرما اور اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما۔ اس کا ثواب، اے اللہ، جو کچھ بھی میں نے پڑھا اس کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام کمن بیشن 1,24,000 پیغمبر، تمام صحابی صحابیات، تمام ام المؤمنین، امہات المؤمنین، تمام رشتہ دار، غیر رشتہ دار، تمام مسلمان مرد عورت،
بچے بوڑھے جوان جو بھی اس دنیا سے انتقال کر گئے ان کی روحوں کو اس کا ثواب عطا فرما۔ اس کے بعد اپنے مرحومین کو یاد رکھنا نہ بھولیں۔ آپ وہ پیارے جو آپ سے بچھڑ گئے ان کا نام لے کر ان کی روح کو اس کا احسال و ثواب پہنچا دیں۔ پیارے ناظرین، یہاں یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر قرآن پاک ایک مکمل کیا تو اس لازمی نہیں کہ ایک ہی مرحوم کو ثواب پہنچے گا، نہیں، بلکہ اگر آپ ایک کی بجائے تمام کو ثواب پہنچائیں گے تو بھی مکمل برابر ہی ثواب سب کو ملے گا، جس کے لیے آپ دعا فرما رہے ہوں۔ جس کو قرآن پاک کا ثواب پہنچا رہے ہوں انہیں بھی مکمل ثواب ملے گا، اور جو پڑھے گا اس کو بھی اس کا برابر اجر دیا جائے گا۔ اسی طرح قرآن پاک کو بخشوانے کے بعد یعنی قرآن پاک ختم کرنے کے بعد آپ دعا کو لازمی قبولیت بخشوائیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تمام مسائل پر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حل اپنے کروا سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کے گھر میں رزق کا مسئلہ ہے، اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی پریشانی ہے تو آپ اس وقت قبولیت کی گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور سنے گا۔ پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے ناظرین، یہاں میں آپ کی گزارش میں ایک عرض کرنا چاہتی ہوں، جہاں ہم اپنی بچوں کو اتنی زیادہ تعلیم دلوا رہے ہیں، کہیں کوئی بڑی ڈگری دلوا دی، جیسے ایس کروا لیا، پی ایچ ڈی کروا لی، انجینئر بنا لیا، ڈاکٹر بنا لیا۔ پیارے ناظرین، یہاں آپ سے یہ بھی گزارش کی جاتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ترجمہ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت ضرور کرنے کی نصیحت کریں، تاکہ وہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی کامیابی و کامرانی حاصل کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں قرآن پاک کو اپنی زندگی میں ہر معاملے میں اس سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقدس مہینہ کے صدقے تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم، اپنا کرم اور اپنا فضل کرے، آمین یا رب العالمین۔